آج الحمدللہ مجربات محسن کے صفحہ نمبر 118 سے ایک نہایت ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا اور عظمتوں والا نعمتوں والا اور عزتوں والا روحانیت سے نورانیت سے بھرپور عمل جو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور عمل ہے درود پاک کا۔ اور چونکہ درود پاک بے شمار قسم کی ہیں، اس میں سے درود خضری کا عمل ہے جن سے تو درود خضری جن سے ہے یہ بہت ہی مقبول بارگاہ درود پاک ہے۔ تو اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو شخص درود خضری کو ادب اور محبت کے ساتھ بعد نماز عشاء ایک وقت مقرر کر کے، ایک جگہ مقرر کر کے، پاک لباس کے ساتھ خوشبو لگا کر مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے بلا ناگاہ 500 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر یہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ بہت جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور اس کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال بندہ ناچیز میرے قبلہ و کعبہ پیر و مرشد عالمی علمی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی درود خضری کی بہت تلقین فرمایا کرتے تھے جن سے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ ہی کے فرمانے کے اوپر اس درود پاک کو انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، اور آج سے 35-40 سال پہلے جب بندہ ناچیز آپ کی دست اقدس کے اوپر بیعت ہوا تو اس کے بعد جو طریقہ آپ درود خضری پڑھنے کا فرماتے تھے اسی طرح درود شریف پڑھنے کا طریقہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود خضری جو ان سے، اور اس بات کو بالکل سچ پایا اور صحیح پایا کہ درود پاک پڑھنے والے کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر درود خضری پڑھنے والوں کو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے نوازا جاتا ہے۔ آپ سرکار اس بندے پر احسان فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں جن سے۔ تو مولانا حافظ محمد عنایت اللہ نقشبندی مجددی جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتی ہیں کہ یہ جو درود شریف ہے درود خضری جن سے ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، آپ فرماتے ہیں یہ جو درود شریف ہے یہ اولیاء نقشبندیہ، اولیاء نقشبند مجددیہ جن سے ان کے جو لوگ ہیں اس درود شریف کو پڑھتے چلے آئی ہیں جن سے، اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمودہ درود شریف ہے، اور یہ درود شریف منبع فیوز و برکات ہے، اور تمام درودوں کے اندر یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ یہ درود شریف ہے۔ تو اس درود پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ درود شریف پڑھنے والوں کے نصیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور عنایات جن سی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ درود پاک جن سے درود خضری یہ پڑھنے والا جو بندہ ہے وہ پہلے ہی روز قرب محمدی سے نواز دیا جاتا ہے،
اور اس درود شریف جو ہے اس درود شریف پڑھنے والے کی جو تربیت ہے وہ روح اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، یا پھر وہ بندہ زیر تربیت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے جن سے. تو خضر علیہ السلام اس کی روحانی تربیت خود فرماتے ہیں، جو بندہ درود خضری جن سے ہے وہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھتا ہے. تو بہرحال بے شمار بزرگوں کے واقعات ہیں جن کو درود پاک درود خضری پڑھنے سے بعض کو بے شمار علوم حاصل ہوئے، بعض کو علم لدنی حاصل ہوا، بعض کو بے شمار مقامات اور مرتبے سے نوازا گیا. وہ کتابوں میں موجود ہے، وگرنہ آپ میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 118 کے اوپر درود خضری کا جو بندہ ناچیز نے لکھا ہے آپ وہ بیان پڑھ سکتے ہیں جن سے. تو بہرحال درود خضری بہت ہی برکتوں والا درود پاک ہے، اور چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے مجربات میں سے ہو، جس کو آپ نے خود آزمایا ہو، آپ نے اس کو سمجھا ہو، آپ نے اس کی برکتوں کا مشاہدہ کیا ہو. بندہ ناچیز نے اپنے پیر و مرشد بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بیعت کے وقت جب آپ نے فرمایا بیٹا روزانہ 5 تسبیحیں درود خضری کی پڑھنی ہے اور تہجد کے نفل پڑھنی ہے، تو جب درود پاک شروع کیا تو میری یہ عادت تھی کہ میں مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے، اور وقت بھی ایک رکھ لیا تھا اور جگہ بھی ایک مخصوص کر لی تھی کہ روزانہ اسی جگہ پر بیٹھ کر درود. گو کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر آج آپ نے اس کمرے میں پڑھا ہے تو کل آپ اس کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ لیں گے. لیکن جگہ ایک مخصوص کر لی، وقت ایک مخصوص کر لیا. اب جگہ کا مخصوص کرنا، وقت کا مخصوص کرنا، اس کے اوپر بھی کتابوں میں بڑا کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کی برکات کا نزول اور انوار و تجلیات کا نزول دوسری کیفیات سے مختلف ہوتا ہے جن سے. تو میں اس طرح درود پاک پڑھنا شروع کیا 35-40 سال پہلے جن سے. تو الحمدللہ رب العالمین دوستوں کی رغبت کے لیے اور دوستوں کی تربیت کے لیے جو پیر بھائی جو اسپیسیفکلی جو مریدین آیا کرتے تھے یا آتے ہیں، تو میں ان کو اکثر ایک بات کہا کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں بابا جی سرکار کی بابا جی صاحب اپنے پیر مرشد میں ان کے ایک مرید کو جانتا ہوں جو درود شریف درود خضری اس طریقے سے پڑھتا ہے 5 تسبیحیں روزانہ مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے، ایک وقت اور جگہ مخصوص کر کے، خوشبو لگا کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات میں گم ہو کر یکسوئی کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے. تو میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں اور عنایات فرماتے ہیں، بشارات فرماتے ہیں، خوشخبریاں فرماتے ہیں. اور اکثر تو مگر میں نے کبھی بھی اپنے کسی مرید کے سامنے نام نہ بتایا تھا، نہ کوئی، بس میں کہتا تھا میں اس بندے کو جانتا ہوں جو جس بندے کو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. بہرحال آج فالج کے بعد کیونکہ برین ہیمریج ہوا، فالج ہو گیا، فالج کے بعد آج غالباً یہ دوسرا بیان یہ لوگ میرا ریکارڈ کر رہے ہیں. تو زندگی کا کسی کو کیا معلوم ہے، تو سوچا کہ میں آپ سے عرض کروں یہ اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روحانی فیض حاصل کر سکے. کہ بابا جی کے جس مرید کا ذکر میں کیا کرتا تھا تو وہ بندہ ناچیز ہی تھا. بندہ ناچیز کو اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے نہ صرف مشرف فرمایا بلکہ زندگی میں بے شمار خوشخبریاں، بشارات اور پیغامات جو دوسرے لوگ پیغامات لے کر آتے تھے، تو بڑے عجیب و غریب، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی پولینڈ سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، عجیب و غریب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں ملے اور انہوں نے آپ کے متعلق یہ پیغام دیا. کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں،
جو مریدین میں سے بھی نہیں ہیں، سلسلے میں سے بھی نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجوایا، آپ کو سلام بھیجا ہے جن سے، یا یہ پیغام بھیجا آپ کو جن سے۔ جیسے کہ آج ہی کی مثال لے لیں تو آج ایک بزرگ کراچی سے تشریف لائے، تو ان کے ایک دوست ہوتے ہیں پولینڈ کے اندر، تو آئے اور کہنے لگے مجھے حضرت سے ملنا ہے، تو یہ دوست ان کو اندر لے آئے تو وہ زاروں کے تار روتے جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے میرے دوست کا پولینڈ سے فون آیا، تو میرے دوست کا پولینڈ سے فون آیا اور ان کو کیا کہتی ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو یہ بندہ ایک لاہور کے اندر ہے، اس کو لاہور میں جو ان سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اپنا سلام بھجوایا ہے، اور حضور نے فرمایا کیونکہ مجھے آج فالج ہوئے 10-15 دن گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ دوسرا بیان ہے غالباً، اس سے پہلے اوراد فتحیہ شریف کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، تو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ کراچی میں ان کو کہو کہ یہ لاہور جائیں اور اس شخص کو یہ پیغام دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار دو جہاں نے اپنا سلام۔ تو ایسے میری زندگی میں بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے صوفی عابد نور، ان کی کتاب ہے میرا محسن کو سلام کہنا، اس میں انہوں نے وہ والے واقعات اکٹھے کیے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے ذریعے بندہ ناچیز تک اپنا سلام بھجوایا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جو دوسرے سلاسل سے، کوئی قادریہ، کوئی سروردیہ، کوئی چشتیہ، کوئی قلندریہ، کوئی رضویہ، مختلف سلسلوں سے، اور ہمارے جاننے والے بھی نہیں، ہمارے مریدین میں سے بھی نہیں، ہمارے دوست احباب میں سے بھی نہیں، رشتہ داروں میں سے بھی نہیں، ہمسایوں میں سے بھی نہیں، باہر کے لوگ تھے جن کے ذریعے حضور نے بندہ ناچیز کو اپنا سلام بھجوایا۔ تو اس عابد نور محسنی نے اس کتاب کے اندر وہ والے واقعات اکٹھے کی ہیں جو تو کہہ یہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی، یہ میری زندگی کے تجربات میں سے مجربات میں سے، جو بندہ بھی درود خضری کی کم از کم 5 تسمیاں مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے، خوشبو لگا کر، باوضو ادب کے ساتھ گردن جھکا کر، یکسوئی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر یہ درود شریف پڑھے گا، بہت جلد انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا۔ بندہ ناچیز کا آزمودہ عمل ہے، ساری زندگی کی ہے۔ 5 تسمیاں اپنی جگہ رکھیں کیونکہ بابا جی صاحب نے فرمایا تھا 5 تسمیاں، اس کے علاوہ بھی بے شمار درود پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ درود خضری کی برکت تھی کہ آپ سرکار نے اکثر و بیشتر کبھی خود سے زیارت سے نوازا، اور بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ان زیارات کے، اور وہ واقعات جو ان سے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے جو ان سے ہیں۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال، جیسے اخبار الخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ان کی گلی میں ایک بابا رہا کرتا تھا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھجوایا، تو آپ نے 3 دن سے درود نہیں پڑھا، 3 آپ کے ناگے پڑ گئی۔ تو کہہ یہ رہا ہوں کہ اس طرح کے ایک نہیں بے شمار واقعات میری زندگی سے منسلک ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بلا ناگہ وقت ایک رکھ کر، جگہ ایک رکھ کر، مخصوص کر کر، خوشبو لگا کر، باوضو ادب کے ساتھ گردن جھکا کر، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کر آپ درود خضری پڑھیے، اور پھر آپ اس درود پاک کے کمالات اور برکتیں اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کریں۔ تو درجنوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی اور کرم اور احسان فرمایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں اب اس میں درود پاک کی پڑھنے کی بھی برکت ہوگی،
درود خضری ہے ہی درود شریف، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس ہاتھ کی گرمی ہے جس ہاتھ کے اندر یہ ہاتھ دیا تھا آج سے 35-40 سال پہلے عالم علمی فاضل الرزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ، ان کی برکت اور ان کے فیض کا نتیجہ ہے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر یہ سارا معاملہ میں یہ رکھ رہا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، وہ درود خضری کو ایک وقت ایک جگہ مخصوص کر کے خوشبو لگا کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات میں گم ہو کر اس درود شریف کو پڑھنے کی عادت بنا لے، اس کو انشاءاللہ جو ہم نے تو اپنے مجربات میں پایا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کثرت سے اپنی زیارت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ درود شریف آپ پڑھیے، اس کی بے انتہا برکتیں، بے انتہا رحمتیں ہیں۔ تو مختصر سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم، مختصر سا آپ لوگ اس کو پڑھیے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر میں نے اس بات کو بیان کیا تاکہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرنا چاہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کر سکتا ہے اس درود پاک کی برکت سے۔ میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ یہی درود پڑھتے تھے، میرے بابا جی صاحب یہی درود پڑھتے تھے، چورا شریف والے یہی درود شریف پڑھتے تھے، پھر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی درود شریف۔ اچھا، اب اگر شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الفسانی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ اوپر سے نقشبندیہ سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں وہ بھی یہی درود شریف پڑھتے چلے آ رہی ہیں۔ بھئی یہ درود شریف آپ پڑھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انشاءاللہ ماشاءاللہ کرم فرمائیں گے، احسان فرمائیں گے، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ یہ درود پاک بہت ہی برکتوں والا درود پاک ہے، اس کی بقایا تفصیل آپ میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 118، 119، 120 کے اوپر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔